میں کہاں نکلے ہو؟ تو دونوں سچوں نے کہا آقا گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے تو ہمیں بھوک لگی ہے، ہم نے سوچا کہ کہیں جا کے کچھ کھا لیں تو بھوک کی شدت کم ہو جائے، لیکن آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ دوپہر کے وقت تو باہر نکلنا دھوپ میں پسند نہیں فرماتے، اس دوپہر میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، جس کا صدقہ کونین میں بٹ رہا ہے وہ نبی فرماتے ہیں اپنے دونوں یاروں سے کہ میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے میں ایک طویل حدیث مختصر کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے حدیث پاک یاد آئی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں علامہ زری نے، پیر کرم شاہ زری صاحب نے، اور بھی بہت سے بزرگوں نے، امام منذری نے لکھا ہے، دھیان سے سنیں، خواتین بھی سنیں، بہت سی عبرت ہے اس واقعے کے اندر، لیکن اس کا اینڈ میرے عنوان سے متعلق ہے اس لیے پورا واقعہ عرض کرنا پڑے گا کیا بلکہ جن کے ذکر سے تقدیریں سنورتی ذکر انہی کا ہے۔ بات یہ ہے، توجہ سے سننا، بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کھجوریں پک رہی تھی، اور جب مدینہ طیبہ میں کھجوریں پکتی ہے تو گرمی شباب پر ہوتی، پھل پکنے کے دنوں میں گرمی، ہمارے علاقے میں جب تور کی دال پکتی ہے تو بوڑھی عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی یہ جو گرمی ہے نا وہ تور پکنے کی ہے، اور کسانوں کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب پھل پکنے والے ہوتے ہیں تو ان کے یہاں تنگ دستی کے ایام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں مہینے کے آخری ہفتے میں ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ مہینے کے شروع میں تنخواہ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ سب حالات ہر ایک کے رہتے ہیں۔ تو وہ مدینہ شریف میں پھل پک رہے تھے، یعنی کھجوریں پک رہی تھی، گرمی پورے شباب کی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور دھوپ کے وقت گھر سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے، یوں بھی رات بھر عبادت کرتے تھے تو دوپہر میں کچھ وقت آرام کرتے تھے، جس کو کیلولا کرنا کہتے ہیں، اور یہ کیلولا کرنا سنت ہے۔ اگر بندہ کیلولا کرنے کا عادی ہو جائے تو اس کی جوانی جلدی ختم نہیں ہوگی، کیلولے کی بڑی برکت ہے، اور بھی اس کی بڑی برکت ہے، سنت ہے، لیکن سنت تو اس کے لیے نا جو تہجد بھی پڑھتا ہو، جو رات بھر پیر پھیلا کے سوتا ہو، اس کے لیے دوپہر میں کیا سونا سنت ہوگا؟ یہ تو تہجد والوں کے لیے، جو فجر میں بھی بیچارے نہیں اٹھتے، یہ تو ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو رونے کی بات ہے۔ یہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ تو دوپہر میں حضور علیہ السلام گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے، تو حضور نہیں نکلتے تھے تو صحابہ بھی تہجد گزار تھے، بلکہ تہجد گزار تو اکثر تھے، لیکن زیادہ تر تو پوری رات مصلی پر گزارتے تھے، پوری رات مصلی پر گزارتے تھے۔ یہاں مصلی پہ گزارنے کی بات آئی تو بات طویل ہو رہی ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اللہ کے حبیب دوپہر میں گھر سے باہر نہیں نکلتے تو صحابہ بھی نہیں نکلتے تھے۔ ایک دن دوپہر کی چلچلاتی دھوپ تھی، اس دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں عین دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ دوپہر میں کہاں گھوم رہے ہو؟ تو دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، بھوک لگی ہے، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، بھوک لگی ہے، تو اب گھر میں کھانا نہیں ہے تو اس لیے سوچا کہ چلو باہر نکلیں، اگر اللہ کا کوئی بندہ دیکھ لے اور وہ کچھ کھلا دے تو بھوک کی شدت کم کی جا سکے۔ ابھی دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سامنے سے اللہ کے حبیب تشریف لائے، میرے اور آپ کے آقا قاسم نعمت تشریف لائے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دونوں کو سلام کیا۔ سرکار نے صحابہ کو سلام کا موقع کبھی نہیں دیا، ہمیشہ بڑھ کے حضور ہی نے سلام کیا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور سلام کثرت سے کرتے تھے، فرماتے تھے سلام کو عام کرو، تو سلام کیا، دونوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، سرکار نے دیکھا، تو حضور نے پوچھا اے ابو بکر عمر یہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں کہاں نکلے ہو؟ تو دونوں سچوں نے کہا آقا گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے تو ہمیں بھوک لگی ہے، ہم نے سوچا کہ کہیں جا کے کچھ کھا لیں تو بھوک کی شدت کم ہو جائے، لیکن آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ دوپہر کے وقت تو باہر نکلنا دھوپ میں پسند نہیں فرماتے،
اس دوپہر میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، جس کا صدقہ کونین میں بٹ رہا ہے وہ نبی فرماتے ہیں اپنے دونوں یاروں سے کہ میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا، کاشانہ نبوت میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ فرماتے ہیں 1 مہینہ ہو گیا میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، تو میں نے سوچا کہ دوپہر میں نکل کر کسی صحابی کو شرف بخشوں کہ ان کے گھر جا کے کچھ کھا لوں تاکہ بھوک کی کچھ شدت کم ہو جائے۔ جو قوم 1 دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاتی ہو ان کو کیا پتا کہ بھوک کی شدت کسے کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر 2 قسم کے سالن ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئے، اور یہ آپ کی زندگی میں نہیں بیان کیا انہوں نے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی نے ام المومنین کو دعوت میں بلایا، آپ دعوت میں گئیں تو دسترخوان کو کھانوں سے بھرا دیکھا، تو دسترخوان کو کھانے سے بھرا ہوا دیکھ کر آپ فرماتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ کے گھر میں ایک دسترخوان پہ کبھی 2 قسم کے سالن نہیں دیکھے۔ فرماتی ہیں میرے نبی کا کھانا تو یہ تھا کہ پانی میں بھگا کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے، پانی میں بھگا کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے اللہ کے رسول علیہ السلام کھاتے تھے، کبھی سرکے میں بھگا کے کھاتے تھے، اور وہ بھی روز نہیں، کبھی کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا، کبھی بکری کا دودھ پر۔ یہ حالت تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر کی۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو شرف بخشنا تھا کہ ان کے گھر جا کے کچھ کھائیں، دونوں کو ساتھ لیا، کہا چلو فلاں کے گھر چلتے ہیں۔ ایک صحابی کے گھر گئے، المختصر یہ کہ اس صحابی نے بکری ذبح کی، سالن بنایا اور سالن سامنے رکھا، بکری کے گوشت کا سالن۔ روٹی اور بکری کے گوشت کے سالن کو اللہ کے رسول سید الطعام فرماتے تھے، کھانوں کا سردار۔ جب وہ روٹی اور سالن حضور نے دیکھا، تب کئی دن کی بھوک تھی صحابہ کی بھی اور حضور کی بھی، تو حضور کھانا دیکھتے جاتے اور روتے جاتے۔ پھر حضور علیہ السلام سے صحابی نے کہا حضور کھانا کھا لیں آپ، یا رسول اللہ کھانا کھا لیں، سرکار کھانا کھا لیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک روٹی اٹھائی اور اس پر کچھ بوٹیاں رکھی، اور بوٹیاں رکھ کر کے ایک صحابی کو کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ لے جاؤ اور لے جا کر میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا، کیونکہ جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، اس لیے لے جاؤ فاطمہ تو زہرا کو دے دو۔ وہ روٹی گئی، سرکار نے کھایا۔ اب توجہ کریں، اصل میرے عنوان سے متعلق جو بات آتی ہے وہ یہ ہے، سرکار علیہ السلام نے جب کھانا کھایا، کتنے دن کے بعد؟ کئی دن کے فاقے کے بعد ایک وقت چند روٹی اور چند بوٹیاں کھائی۔ جب کھانا ہو گیا تب کھانے کے بعد اللہ کے رسول پھر رونے لگے، آقا پھر رونے لگے۔ صحابی نے پوچھا آقا کھانے سے پہلے تو فاطمہ کی بھوک کو یاد کر کے رویا، اب کھانے کے بعد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب کھانے کے بعد رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج اللہ نے مجھے کتنا لذیذ کھانا کھلایا ہے نا، اب مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا، اگر اللہ اس کھانے کا مجھ سے حساب لے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ کون؟ شافعی یوم النشور، جس کے اشارے ابرو سے ہزاروں کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں، ایک میں کیا میرے عیسیوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، جس کے اشارے سے لوگ جنت میں جائیں گے، وہ رسول کئی دنوں کے فاقے کے بعد ایک مرتبہ گوشت اور روٹی کھاتے ہیں تو روتے ہیں کہ اگر اللہ اس بارے میں مجھ سے حساب لے گا، حالانکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، ان سے کا حساب لیا جائے گا، قیامت کا دن تو ان کی شان کو بتانے کے لیے ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
لیکن تعلیم امت کے لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سوچو، اگر چند لقمے گوشت اور روٹی کے حضور علیہ السلام کھا رہے ہیں تو یہ فکر کر رہے ہیں کہ قیامت میں اس کا سوال کیا جائے گا تو میں جواب کیا دوں گا۔ جو کھانے کے بارے میں حساب کے حوالے سے اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، اور ہم تو کیا کیا کرتے ہیں، کبھی سوچا؟ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مال کی محبت میں میری امت یوم حساب کو بھول جائے گی۔